خالہ کو بہت غصہ آیا کہ میں نے خاندان میں کیوں پھیلا دیا ہے کہ بیبی بوائے ہے، لیکن مجھے کوئی اثر نہ ہوا۔ میں بچپنا خوشیوں میں اڑی ہوں کہ میرا بیٹا ہوگا، میری زندگی بدل جائے گی۔ خالہ اگر اپنے بیٹے پہ اتراتی ہیں تو پھر میرا بھی بیٹا ہو جائے گا۔ میں اس گھر میں جگہ بنا لوں گی، میں اپنے ہسبینڈ کے دل میں جگہ بنا لوں گی۔ میں بہت خوش تھی، میرے امی ابو بہن بھائی بھی بہت خوش تھے، لیکن خالہ کو خوشی کے ساتھ میرا وہ خود مختار ہونا پسند نہیں تھا۔ وہ بہوؤں کو انڈر پریشر رکھ کے چلانا چاہتی تھی، لیکن میں مزاج کی اور تھی، میں کہ کسی کے انڈر نہیں رہ سکتی تھی۔ کرتے کرتے وقت گزر گیا۔ میں جیسے جیسے بیبی آنے کے دن قریب ہو رہے تھے، میری طبیعت بہت خراب رہنے لگ گئی تھی، تھکاوٹ۔ مجھے اپنے ساتھی کی بہت ضرورت ہوتی تھی، جو شام کو کمرے میں آنے کی بھی تکلیف نہیں کرتا تھا اپنی، وہ بھی دن بدن بدلتا گیا۔ ماں اس کے کان بھرنے لگ گئی اور وہ ماں کی باتوں میں آنے لگ گیا۔ میں اور میری نند دونوں پریگننٹ تھی، میرے گھر بیٹا اور اس کے گھر بیٹی آنے والی تھی۔ خالہ کو اور ہی جیلسی بھی ہو گئی کہ ادھر لڑکی ہے ادھر لڑکا ہے، لیکن خوش بھی بہت تھیں کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو معذور سا تھا، اس کے پاؤں خراب تھے اور اس کو اور بھی کوئی مسئلے تھے۔ تو خالہ بہت خوش تھیں کہ اس کے آنے سے ایک اور بیبی آ رہا ہے اور ہمارے گھر میں رونق بھی ہے، لیکن خالہ کا وہ حکمرانی والا موڈ میرے سر پہ سوار رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں بہت روتی تھی، مجھے جلیل کو کے ساتھ رہنا تھا، جلیل کا ساتھ چاہیے تھا کیونکہ وہ بہت نازک مرلے تھے۔ میری امی ابو بھی بہت دور تھے، میں سارا دن کام کرتی تھی اور شام کو بیڈ پہ لیٹ کر روتی رہتی تھی، لیکن جلیل کمرے میں نہیں آتے تھے، وہ اپنی ماں کے پاس ہی سو جاتے تھے۔ کرتے کرتے وہ دن آ گیا جس کا مجھے بڑی شدت سے انتظار تھا۔ محرم کی 18 اور جنوری کی 3 تاریخ کو میری رات کو طبیعت خراب ہو گئی۔ رات کو تو خالہ مجھے ہاسپٹل نہ لے گئی۔ میں نے رات کو جلیل کو بتایا، اس نے غصے سے مجھے ڈانٹ دیا کہ امی کو بتاؤ۔ میں نے خالہ کو بتایا، خالہ نے کہا میں صبح تمہیں لے جاؤں گی ہاسپٹل، ابھی آرام سے سو جاؤ۔ میں چپ کر کے کمرے میں چلی گئی۔ میری ناند ادھر ہی آئی ہوئی تھی جو میرے ساتھ پریگننٹ تھی، وہ میرے پاس آ گئی اور مجھے حوصلہ دینے لگ گئی، لیکن جلیل نے میرے ساتھ سیدھے منہ بات تک نہ کی۔ صبح ہوئی، میں تیار ہوئی، کچھ بچے کے کپڑے وغیرہ رکھے۔ خالہ اور میری نند چھوٹی، بڑی والی جیلم ہوا کرتی تھی اور چھوٹی میرے گھر ہی تھی، اور میرے ہسبینڈ ہم CMH ہاسپٹل لاہور گئے، انہوں نے مجھے ایڈمٹ کر لیا۔ خالہ نے جلیل کو آرڈر دیا کہ تم آفس جاؤ، میں ادھر ہوں، لیکن اس نے میری حالت دیکھی تو وہ ساتھ والے گیسٹ روم میں بیٹھ گیا چھپ کے۔ ماں کو پتہ نہ چلا کہ جلیل آفس ہے یا گیسٹ روم میں بیٹھا ہوا ہے۔ خالہ اور میری نند باہر بیٹھ گئیں بینچ پہ۔ صبح 7 سے لے کر 11 بجے تک ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی، لیکن بیبی نے پیٹ میں ہی پوٹی کر دی تھی۔ ڈاکٹروں نے اچانک فیصلہ کیا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ دن کے 1 بجے میں نے جلیل کو فون کیا، انہوں نے کہا میں تو صبح سے گیسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں آ رہا ہوں۔ میں رونے لگ گئی کہ میری تو امی بھی نہیں ہے اور مجھے آپریشن سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اسی دوران نرسوں نے آ کر مجھے لباس پہنا دیا آپریشن والا اور مجھے ویل چیئر پر بٹھا کے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جا رہے تھے۔ بہت دھند تھی، بہت شدید سردی تھی، لیکن جلیل کو میرے پر بہت محبت سے انہوں نے میرے ساتھ پیش آئے اور میرے ساتھ ساتھ میری ساس، نند اور میرے ہسبینڈ آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگ پڑے۔ ایمرجنسی ہو گئی تھی ایک قسم کی، مجھے بھگا کر آپریشن تھیٹر لے گئے۔ میری ساس آپریشن تھیٹر تک میرے ساتھ گئیں، میرا منہ چوما اور دعائیں دیں۔ میں آپریشن تھیٹر میں تھی کہ ڈاکٹروں نے میرے ساتھ باتیں شروع کر دیں اور ساتھ اپنی ٹریٹمنٹ شروع کر دی۔ انہوں نے میرے ہسبینڈ کا نام پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ہسبینڈ کی کتنی سیلری ہے، میں نے کہا اتنی ہے۔ انہوں نے کہا بلائیں ہم تمہارے ہسبینڈ کو، میں نے کہا جی بلائیں۔ جب انہوں نے کہا یہ دیکھو جلیل آ گیا، اتنے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میں بے ہوش ہوئی دن کے 1:30 بجے تھے، جب مجھے ہوش آئی تو 2:30 بج گئے تھے۔ میری آنکھ کھلی تو گھڑی پر 2:30 بج رہے تھے اور مجھے بیبی کے رونے کی آواز آئی، پھر چپ ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ میرا بیبی ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نہیں وہ چپ ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ کہتے ہیں نہیں وہ زندہ ہے اور ہم نے نرسری بھیج دیا ہے۔ مبارک ہو راحیلہ، تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ڈاکٹر بہت اچھی تھی، نیلوفر ان کا نام تھا۔ میں بہت خوش بھی تھی اور پریشان بھی تھی کہ شاید یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں
مجھے وارڈ میں شفٹ کیا جہاں میرے سارے سسرال والے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے جیٹھ نے میرا ماتھا چوما، وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح اور باپ کی جگہ رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ میرے ہسبینڈ بھی بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ بچہ ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا بیبی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نرسری میں داخل کروا آئے ہیں، معمولی سا چیک اپ ہونا ہے، اس کے بعد بیبی آ جائے گا۔ میں بہت خوش تھی۔ اسی دوران مجھے وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ میرے ہسبینڈ میرے آگے پیچھے تھے۔ شام کے 4 بج گئے تھے کہ سورج ڈھل رہا تھا۔ میرا بھائی اور میری امی بھی گاؤں سے آ گئے تھے۔ بھائی میرا لاہور ہی رہتا تھا لیکن وہ امی کو لینے بس سٹاپ پر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ آئے امی بہت خوش تھی، میری ساس بھی، دونوں بہنیں ملی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ رات کو میں ہاسپٹل میں ہی رہی۔ صبح ڈاکٹروں نے مجھے واک کرنے کو کہا۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، آپریشن کی وجہ سے میں بہت ویک ہو گئی تھی۔ خالہ تو گھر چلی گئی تھیں لیکن میرے ہسبینڈ مجھے صبح صبح ملنے آئے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے سلام دیا، میں نے ان کو مبارکباد دی۔